خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج مادی دور میں، دنیا کی دوڑ میں بھی اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور اس کے پیارے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و مودت کا تذکرہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت اور رسالت کی لڑی کا آخری موتی ہیں، وہ سلسلہ جو اللہ نے آدم سے شروع کیا تھا وہ آپ کی ذات اقدس پہ آ کے تمام ہوتا ہے۔ اور پھر بالخصوص جب ہم اوصاف مصطفیٰ کا تذکرہ کریں، جب ہم خصائص نبی کا تذکرہ کریں تو بہت سارے ہیں، اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری قوتیں ختم ہو جائیں، ہمارے قلم ٹوٹ جائیں، ہماری سیاہیاں ختم ہو جائیں، لیکن اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق ہو تذکرہ اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کے نام کو ہی لے لیں، جو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی اتنا پیارا ہے، یہی اتنا اپنے اندر اتنی وسعت و جامعیت رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی نام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں۔ دوسرے نبی ان کے نام، ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کرتے۔ کسی نبی کے نام کا معنی ہے گندم گوں، کسی نبی کے نام کا معنی ہے آرام کرنے والا، کسی نبی کے نام کا معنی ہے ہنسنے والا، کسی نبی کے نام کا معنی ہے زندگی والا۔ لیکن قربان جائیں، آخری نبی ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کا معنی یہ ہے حمد کے ساتھ مبالغے کا صیغہ، تعریف کیا ہوا، صرف تعریف کیا ہوا نہیں بلکہ وہ شخصیت، وہ ذات اقدس کہ کائنات میں جس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ کیوں نہ ہو، حسان بن ثابت کہتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اپنے نام سے نکالا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ آخری پیغمبر کس قدر مقام والے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ نبی کا نام جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ حمد کا معنی اللہ کی تعریف ہے، اور اسی سے اللہ نے اپنا نام محمود رکھا ہے کہ وہ تعریف والا، جس کی دنیا تعریف کرتی ہے، کائنات کے جن و انس تعریف کرتے ہیں، یہی نہیں ملائکہ تعریف کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ کا نام محمود ہے اور اس کے پیارے پیغمبر کا نام محمد ہے۔ اور پھر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی سب سے بلند و بالا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مقام تیار کر رکھا ہے جس کا نام ہے مقام محمود، جس کے بارے میں ہم ہر اذان سننے کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں وَابْعَثْ مقام محمودا۔ اے رب کریم، تو نے جو اپنے نبی کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کر رکھا ہے عطا کر دینا۔ وہ خاص مقام خاص پیغمبر آخر الزمان کے لیے ہے، اور پھر آپ کو تمام قوموں میں امتیاز کے لیے ایک خاص پرچم عطا کیا جائے گا۔ دوسری قوموں کے اپنے پرچم ہوں گے، لیکن اس قوم کا آخر علیحدہ اور منفرد پرچم ہوگا،
جو ہمارے آقا و مولا کے دست مبارک میں ہوگا، جس پرچم کو لواء الحمد کہا گیا، اللہ کی تعریف والا پرچم ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے میرے آقا کی امت بھی پیچھے نہ رہی، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی امت کو بھی وہ منفرد مقام عطا کر دیا، وہ لقب عطا کر دیا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ لقب حمادون ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے۔ وہ رب تعالی محمود ہے، اس کا نبی محمد و احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صاحب پرچم لواء الحمد ہے، وہ صاحب مقام محمود ہے، وہ صاحب امت محمدیہ ہے، جس امت کا لقب اللہ نے، اللہ کے رسول نے حمادون دیا ہے۔ میرے مہربانوں، ہم اس تذکرے کو جتنا بھی آگے بڑھاتے جائیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لفظ کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ پوری شریعت اس میں سموئی جا سکتی ہے، پوری رسالت و نبوت کا تذکرہ اس میں آ سکتا ہے، اور پوری دنیا کی جہاں بانی جہانگیری اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ہم توجہ تو کریں لیکن یقین مانیں، یہ توجہ بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ جس اپنے بندے پہ مہربان ہوتا ہے اس کو اپنی توحید والا عقیدہ عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنے پیارے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ عطا کر دیتا ہے، اس کو سمع و طاعت کا جذبہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کو زندگی میں زندہ رہنے کا، جینے کا ڈھنگ عطا کر دیتا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اور اپنے نبی سے پیار کرنے والوں میں شامل کر لے۔